السلام علیکم خواتین حضرات، حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم، شو میں میرے ساتھ ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اصل میں جو بھی سوچتا رہتا ہوں نا، میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جا کے بھی شیئر کروں۔ میں اب 2-3 دن سے یہ بات سوچ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جتنی ٹینشن پیدا ہو گئی ہوئی ہے اور جتنی بھی پرابلمز کریٹ ہو چکی ہیں، ان سب کو ختم کرنے کے لیے، اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے اگر ہم صرف ایک کام کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ کام ذرا وہ مشکل ہے، ادھر بیٹھ کے بات کر لو نا، ادھر آ یار تم ذرا اپنے کام سے کام رکھو۔ میرا یہی کام ہے بھائی، تمہاری مہربانی ہے بڑی۔ میرا یہی کام ہے۔ ویسے تو ناظرین یہ اپنے کام سے کام رکھنا سب سے مشکل کام ہے، اور ہمارے پاکستان میں اگر ہر بندہ اپنے کام سے کام ہی رکھنا شروع کر دینا تو ملک کی کافی ٹینشن ختم ہو سکتی ہے۔ مگر میں بات کر رہا تھا صبر کی، حوصلے کی، جس کو ہم کہتے ہیں نا اپنا یار چل بس بھی کر رہا ہوں، اس کی بات میں کر رہا تھا۔ ہم بس نہیں کر رہے، ہماری یار ہم نے تم نہیں بس کر رہے، آ جاؤ ادھر۔ ناظرین یہ چھوٹے چھچوں کی ماسی کی طرح بیٹھ کے بات کرو یار، اس لیے میں پھر بیٹھ کے بات کر لیتا ہوں۔ یار بات کرتے ہوئے نا مجھ کو اس طرح یہ لیا کرو۔ اپنی گفتگو میں 20 دفعہ جتلاتا ہے یہ بات، میں سوچتا ہوں ناظرین، میں سوچتا ہوں۔ تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ بہت سوچتے ہو۔ ظاہر ہے یہ کو ٹینشن ہے ملک کو، قوم و ملت کی۔ یار بھابھی نے اپنا نام ملت رکھ لیا۔ یار ملت اسکول میرے اسکول کا نام تھا، خدا کے واسطے نہ ایسے کرو۔ بھابھی تمہاری کا نام تو ہے جانے جانا۔ صبح جب بھی میں نکلنے لگتا ہوں نا تو پھر اس کو کہنا پڑتا ہے جان دے جانا، پھر وہ جانے دیتی ہے، نہیں تو وہ کہتی ہے کہ ادھر چل پرا منجیا میں چوک کے نکا چلا۔ تو بات ہو رہی تھی صبر کی۔ یار ایمان سے میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں، میرے ادھر ٹبری پھنس گئی ہوئی ہے۔ اگر ہم لالچ چھوڑ دینا، خواہشات اپنی کٹ کر لیں تو ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ مجھے ایک سیانے بندے نے کہا کہ روز اس بات پہ گفتگو کیا کرو اپنے شو میں۔ میں نے کہا یار درویش کی بات سننی چاہیے، تم درویش ہو جاؤ، میں تمہاری باتیں بھی سننی شروع کر دوں۔ یار میں بھی درویش ہی ہوں۔ اچھا واہ جی واہ، یہ لائنوں والی ٹائی بلے شاہ لگاتے تھے جی؟ یار میں اندر سے درویش ہوں۔ اندر سے درویش ہے نا، جو تم تیرے ان کے کھوچل بندے جو ہوتے ہیں نا، وہ ہر دکان پہ جا کے کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی جی میرا بھی جتیاں کا ہی کاروبار ہے، مینوں پتا کنے دی آؤندی ہے۔ اینکوں والی دکان پہ جا کے بھائی جی میرا بھی اینکاں کا ہی کاروبار ہے، مینوں پتا پچھوں کنے دی ٹور دی ہے۔ یہ تو ذہانت ہے نا یار، یہ آنت ہے۔ اچھا عزیز صاحب، نن جوکس نشتہ یس یار پشتو اور عربی مکس کرتے جا رہے ہو۔ نہیں، میں نے پہلے پشتو میں کہا اشتا، پھر عربی میں کہا فی، پھر انگلش میں کہا یس۔ انگلش میں کہتے نا تم از ہے۔ اچھا یس نہیں تھا کہنا؟ یس ہی کہنا تھا عزیز صاحب۔ اچھا اس کا مطلب نہیں ہے؟ ہاں ہی ہوتا ہے نا اس کا مطلب۔ اچھا یو آر رائٹ، یو آر انٹیلیجنٹ گرل، ہی از ویری چلاک مین۔ یس جوک جو میرے ساتھ ہی ہوئی ہے وہی تو میں سنا دیتا ہوں۔ میرا یار ہے کہ مجھے فون کر کے کہتا ہے یہ صاحب، میں نے کہا جی جناب خیریت ہے؟ کہتا جناب آج مغرب کے بعد ضرور ہمارے گھر آنا ہے۔ میں کہا خیر ہے؟ کہتا بھائی جی بس آ جانا، آپ کی مہربانی۔ چکن بروسٹ، آئس کریم، گلاب جامن، اپنا مٹن بریانی، اور اپنا کیا اس کا نام ایک اور اس نے لیا تھا، نہاری نہیں حلیم۔ میں نے کہا یہ سب کچھ پکا ہوگا؟ کہتا نہیں اس کے کھانے کے نقصانات پہ ایک بندے نے لیکچر دینے آنا ہے۔ عزیزہ مذاق کیا اس سے، مگر میں آگے سے سیریس ہو گیا۔ میں نے کہا رانگ نمبر، خبردار اس طرح کے لیکچر کسی اور کو دلاؤ، کشمیری کسی کو بھی فون نہ کرنا۔ اچھا جی، آج کی پہلی خبر سنیں۔ آنے والے ضلعوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگا۔ عابد شیر علی۔ اللہ پڑ، بہت اچھے عابد شیر علی صاحب، کتنے آپ نے پکے منہ کے ساتھ کتنی پیڑی خبر سنا دی ہے، جس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ خوش خبری ہے یا بد خبری ہے۔ حد ہو گئی آپ والی بھی۔ صرف 8 گھنٹے آپ اتنے ٹھلے منہ سے کہہ رہی ہیں جیسے پورا دن 188 گھنٹے کا ہوتا ہے۔
حد ہو گئی آپ والی بھی جناب. 8 گھنٹے کو تھوڑے ہوتے ہیں. 8 گھنٹے یہ نکال دے اور سونا بیچ میں سے نکال دے, باقی بچتا کیا ہے حضور. یہ عابد شیر علی جیسے بندے پنڈ سے آتے ہیں مطمئن بے فکر. سناؤ جی پنڈ کا کیا حال ہے؟ شکر ہے اللہ کا بڑا ودیا جناب. شبیر دی سناؤ, وہ خوچ ڈگ پیا ہی پچھلے ہفتے, تمہیں دسیا نہیں پھر دب چڈے. باقی سب کوئی ٹھیک ہے. اچھا زلیخا دی طبیعت کا کی حال ہے؟ ہوں تو ہوں چوتھا اٹیک ہوا نا جی. ویسے باقی سارا کوئی ٹھیک. اچھا اسلم دی سناؤ, وہ بچارا تندور چ جا پیا سجی لت بس سڑی سو, کبھی ٹھیک ہے, یہ پھر کٹنی پی گئی سی, ویسے تر لینا ہے, باقی سارا کچھ ٹھیک ہے. اور پرویز کی سناؤ, پرویز ان بچارے نو ہیپاٹائٹس سی ہو گیا ہے, باقی شکر ہے اللہ کا سارے ٹھیک نے. فصلوں دی سناؤ, انہوں نے کیڑا لگ گیا سا جی, ساریاں برباد ہو گئی, باقی ٹھیک ٹھاک ہے سارا. اچھا مجھے تو پنڈ گئے بڑی دیر ہو گئی ہے, وہ جو سین میں ہوتا تھا امرود, اس پر امرود لگ رہے نہیں یار, وہ تو بٹ دیا ہوا ہے. اس کے پتے شتے ساتھ والے کے گھر گرتے تھے نا, پھر وہ لڑائی ہو پڑی, پھر 2 قتل ہو گئے, پھر پنڈ والوں نے کہا یار امرود بٹ دیا ہوا ہے, باقی ٹھیک, اب باقی سارا ٹھیک. بابدہ کے حوالے سے دیا گیا کوئی بھی بیان ہو, کوئی بھی یقین دہانی ہو, کوئی بھی وعدہ ہو, قوم اس کو سیریسلی نہیں لیتی. چھوڑو عابد شیر علی صاحب کو. نہیں مگر یار بیان دیتے ہوئے تو یہ تھوڑا سا سوچا کرے نا کہ کیا بیان ہر کیا کس حالات میں سنا رہا ہوں. ان جیسے بندے بیری پہ چڑھے ہوتے ہیں نکر پہن کے اور بیر کھا رہے ہوتے ہیں, دلے کو پوچھے نا سنا آپ کی کرنے ہیں, باہ یار اپنے تو 2 ہی شوق نے, چنگا پانا تو چنگا کھانا. اچھا جی, پاکستانی حکام قرض لے کر وعدہ بھول جاتے ہیں. ان وعدہ خلافیوں کے باعث ماضی میں کئی پروگرام کامیاب نہ ہو سکے. IMF مسٹر IMF شاعر کہتا ہے, وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا, وہ کریا ہی کیا جو ادا ہو گیا. حضور والا یہ ہم کلے ہی نہیں, پوری دنیا کا یہ اصول ہے, بلکہ ہر شعبے میں ہر کام کا یہی اصول ہے. کام سے پہلے جو وعدے کیے جاتے ہیں وہ کام کے بعد کب وفا ہوتے ہیں. حضور یہ لڑکی لڑکے کا ہی دیکھ لیں جناب, بیاہ سے پہلے کیسے کیسے وعدے ہوتے. میں تمہارے لیے آسمان سے چاند اور ستارے توڑ کے لاؤں گا. شادی کے بعد وہ بچاری کہہ دینا جا کوٹھے تو کپڑے لا لیا, بندہ کہتا آپ ٹر جا, تینوں اللہ نے لتا نہیں دیتی. لڑکی بیاہ سے پہلے کہہ رہی ہوتی ہے جانو میں تمہیں ساری زندگی خوش رکھوں گی, اور شادی کے بعد ساری زندگی اس کا سا خشک کیا ہوتا ہے. آپ بھی IMF صاحب یار اپنے طور طریقے پہ غور کریں نا. آپ جب بھی کریا دیتے ہیں ایک ہاتھ سے ایسے کر کے کھبے سے ادھا بیچ میں سے نکال لیتے ہیں. آپ پچھلی قسط آ گئی تھے ایلو پڑو, نہ وہ قسطیں ختم ہو رہی ہیں نہ ہم سے کریا اتارا جا رہا ہے. غلطی ہماری بھی ہے. جب بھی ہمیں کریا ملتا ہے جس کام کے لیے لیتے ہیں وہ تو ہم کرتے نہیں, کریا ملنے کی خوشی میں سارے پیہوں کی مٹھائی کھائی جاتے ہیں. اصل بات یہی ہے کہ مٹھائی کھا جاتے ہیں یار, پھر خوشی بھی تو منانی ہوتی ہے. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقت تھا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جنید یار ایک دفعہ پھر گیلپ سروے کہہ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب اس وقت مقبولیت میں سر فہرست ہیں, اور وزراء کی لسٹ میں شہباز شریف صاحب آگے. اچھا ویسے شہباز شریف کا نام وزراء اعلیٰ کی فہرست میں تو نہیں آنا چاہیے نا, خادم اعلیٰ کی فہرست میں آنا چاہیے. یار دیکھو یار ٹیکنیکل نقطہ ہے نا یار, تو کل میں اگر وہ کہہ ہی بیٹھے ہیں خادم اعلیٰ تو ان کو وزراء اعلیٰ کی لسٹ میں سے نکالو. نہیں اس طرح کے جتنے تو وہ وزراء اعلیٰ ہی ہے نا. ویسے وہ انکساری میں کہتے ہیں کہ میں خادم اعلیٰ. یار اس طرح کے جو رائے عامہ کے جائزے ہیں فلکچویٹ کرتے رہتے ہیں. ابھی 2-4 دن پہلے یہ بھی رائے عامہ کا اور غالباً گیلپ کا ہی سروے تھا کہ جو سب سے زیادہ صوبائی سطح پر مطمئن عوام ہے حکومتی کارکردگی سے وہ KPK کی ہے. یہ بھی سروے تھا. یہ فلکچویٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن بہرحال میرا خیال ہے مخالفین بھی شہباز شریف کو یہ کریڈٹ ضرور دیتے ہیں یا یہ کریڈٹ دینے پر مجبور ہیں کہ وہ سب سے زیادہ متحرک وزیر اعلیٰ ہے. وزیر اعلیٰ یا خادم اعلیٰ سب سے زیادہ مطلب انہوں نے پہلی بار کم از کم اس طرح آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھو پورے ملک کی
تو کم از کم کسی وزیر اعلیٰ نے فورن انویسٹمنٹ کو اپنی بنیادی ذمہ داری تصور نہیں کیا تھا. تو یہ کریڈٹ شہباز شریف کو جاتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب بہت سارے شعبوں میں کام کرنے کے بعد ایک شعبہ جو میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب نظر انداز کر رہے ہیں یا اس طرف اتنی توجہ نہیں دے رہی جو ان کی شخصیت کا خاصا ہوا کرتا تھا, وہ ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اور اسپیسیفکلی اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے. یہ بہت ضروری ہے. اور اس وقت لاہور اور بڑے شہروں میں پنجاب کے جو اسٹریٹ کرائم کی صورتحال ہے وہ بڑی خوفناک ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ شہباز شریف کی طرف سے میرا خیال بہت زیادہ سنجیدگی کی متقاضی ہے. ہاں جی, اس حوالے سے اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے تو تم دیکھو نا, ایک شہر جو لاہور ہے, اس میں ایک علاقہ جو جوہر ٹاؤن ہے, ہر بندے کی زبان سے یہ نکلتا ہے کہ یار جوہر ٹاؤن میں بڑی ڈکیتی ہے بھائی. قبائلی علاقہ, ہر بندہ ادھر ہر سڑک پہ کھڑا پستول لے کے ہر چیز لوٹ رہا ہے, اور وہ نہیں روک رہی. واقعی یہ تو بات تمہاری ٹھیک ہے, یہ اسٹریٹ کرائم جو ہے یہ تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ جو انتہائی خوفناک مثال ہے وہ بھی میں ادھر ضرور دینی چاہوں گا کہ ایک دوست نے بتایا کہ پچھلے دنوں ایک گڈی کو روکا گیا لوٹنے کے لیے, اس میں 4-5 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے. ان 5 لڑکوں میں ایک لڑکا جو ہے وہ کسی MNA-MP کا پانجا تھا. تو جب وہ لوٹنے والے تھے نا, جب انہوں نے سارا سامان لڑکوں نے اتار کے کڑیاں شڑیاں موبائل ان کو پکڑایا نا لوٹنے والوں کو, تو اس نے اس کو پہچان لیا کہ یہ تو MNA صاحب کا پانجا ہے. اس نے اس کی کڑی اور موبائل اس کو واپس کر دیا. جی جناب, اور کیا میں نے آپ کو جوک سنائی ہے؟ جوک میں شروع میں سناتا ہوں ادھر سے ہوتے جی. یہ خوفناک ہے چیز. ویسے باقی سارے شعبے میں واقعی یہ بڑی پاج نس کر رہے ہیں, دوڑ لگا رہے ہیں. ایک اور قابل ذکر بات کہ میرا خیال ہے کہ پہلی بار اتنی سنجیدگی کے ساتھ لیا گیا ہے یہ جو مزدوروں کے حقوق کا مسئلہ ہے. غالباً 24 اپریل سے لاہور میں جنوب ایشیا کی سطح پر, وزراء کی سطح پر ایک کانفرنس ہو رہی ہے ILO کے تعاون سے. وہ بھی ایک میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ ایسے سٹیپس لیے جا رہے ہیں اور جس طرح اس کی تیاری کی جا رہی ہے, جو ہمارے وزیر لیبر ہیں راجہ اشفاق سرور, وہ اس میں خاصی ایکٹیویٹی دکھا رہے ہیں اور بہت سنجیدگی نظر آ رہی ہے. اس حوالے سے بھی ایک کام کرنے کی ضرورت ہے. اس جو بین الاقوامی کانفرنس ہے اس میں اور بہت سے کام کیے جا رہے ہیں, ایجنڈے پر بہت سارے موضوعات ہیں, لیکن ایک جو معاملہ ہے اس کو بھی سنجیدگی سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو مزدوروں کے حقوق کے نام پر NGOs جو اپنا کھیل کھیل رہی ہیں, اس کو بھی یار بہت سیریسلی لیا جائے. یہ تو بڑا خوفناک ہے واقعی. یہ جو فٹ بال انڈسٹری, یہ کلین انڈسٹری اور یہ پٹھا انڈسٹری جو ہے, اس میں یہ NGOs نے ان کے مزدوروں کی ہمیں خام خواہ کی اور بے جا سپورٹ کر کے ان کو واقعی مالکان کے ہاتھ سے آگے کر دیا ہوا ہے. بالکل, مالکان بڑے پریشان ہیں بیچارے, ادھر ناجائز بھی بہت ہو رہی ہے. نہیں, یقیناً یہ تینوں انڈسٹریز ایسی تھی جو ماضی میں بہرحال مزدوروں کے رائٹس کے حوالے سے بہت سارا وائلیشنز ہو رہی تھیں, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ NGOs کو کھل کھیلنے کا موقع دے دیا جائے اور وہ ان مزدوروں کو اپنا ٹول بنا کر اپنے ذاتی مفادات حاصل کرتے جائیں. اس کا واقعی یہ لیبر کے محکمے کو منسٹر جو کیا بتا رہے ہیں راجہ اشفاق سرور صاحب, ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے. اچھا جی, یہ راجہ صاحب یہ کیا کانفرنس کرا رہے ہیں؟ عزیزی صاحب, وومن اینڈ چائلڈ لیبر کے حوالے سے بہت زیادہ ایمفسائز کر رہے ہیں اس کانفرنس میں. اور ایکسپو سینٹر میں 60 کنٹریز کی بہت بڑی نمائش بھی لگ رہی ہے. 70 سے زیادہ فارن ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں. واہ 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 واہ, نپاجنس ہو رہی ہے. راجہ اشفاق سرور ایک دن میں نے دیکھا بڑا لال سرخ, میں نے سمجھا سونا ہے, اس کے بعد ڈرائیور نے بتایا جی پاجنس بڑی کرتی ہے اس لیے لال ہو جاتا. سونا یہ نہیں تھے, سونا اشرف سونا صاحب تھے جو اس منسٹری کے پہلے منسٹر تھے. یار ان کا تو نام سونا تھا نا, میں ویسے خوبصورتی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. راجہ صاحب یار کام بھی خوبصورت کر رہے ہیں. ہاں, نہیں میں تو یہ سن کے حیران ہوں کہ 70 ممالک سے مندوبین آ رہے ہیں ایکسپو سینٹر میں. یار ویسے ایک بات تمہیں میں بتاؤں, ایکسپو سینٹر میں بھی جو نمائشیں لگاتے ہیں نا یہ لوگ, امان سے میں بڑا متاثر ہوا ہوں. ایک دن نمائش پہ میں گیا ہوں. تم نے تو وہاں پہ اسٹال بھی ایک نمائش میں لگایا تھا. مونگ پھلی کا نہیں یار, آلات تشدد کا, جس میں تم نے بیلنا رکھا ہوا تھا, جھاڑو رکھی ہوئی تھی, ایڑی والا جوتا رکھا ہوا تھا. سیریس بات کو دیکھو کتنا بونگے انداز میں ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا آپ بتا رہے حد ہو گیا تمہارے والی. اس طرح کے آلات بار نمائش میں رکھنے والے ہوتے ہیں, وہ تو بلکہ لکانے والے ہوتے ہیں.
ایکسپو سینٹر میں بڑی بڑی خوبصورت نمائش لگتی ہے. اب اس حوالے سے دیکھو نا، اب یہ لیبر کے حوالے سے جو ادھر نمائش لگ رہی ہے لازماً اس میں بڑی بڑی اچھی انفارمیشنز ملیں گی، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. تو چلو گے پھر میرے ساتھ ایگزیبیشن دیکھنے؟ ایگزیبیشن نے نمائش دیکھنے جانا ہے. میں نے تو پھر ایگزیبیشن ہی دیکھنی ہے. نہیں، میں تو نمائش دیکھوں گا، تم دیکھتے رہنا ایگزیبیشن. کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایگزیبیشن چیزوں کی ہوتی ہے، نمائش میں ساتھ جو لوگ پھر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں، بندہ بور نہیں ہوتا. چنگا پڑا یہ کچھ دیر پہلے تک نمائش ہی ہوتی تھی، اب ان پڑھے لکھوں نے ہمیں وہ ایگزیبیشن بنا لی ہوئی، ہر کم کوئی پٹھا کر کے رکھ. نمود و نمائش بری چیز ہوتی ہے، اس لیے اس کو ایگزیبیشن بنایا ہے. رہنے دو بھائی، یہ ساری جو جدت نہیں آئی، جدت اس نے بیڑا گر کیا. اتنے اچھے نام ہوتے تھے، ایسے ایسے لفظ ہوتے تھے، ان کو کما بھرا کے پتہ نہیں لاٹو سا بنا دیا ہوا. اس حوالے سے میں نے ایک نظم سنی ہے، وہ سناؤں آپ کو؟ جی سنائے عزیز صاحب، سنائے. آپ کو کون روک سکتا ہے؟ نہیں ایسی بھی بات نہیں، لال بتی مجھے روک لیتی ہے. اتنا بھی نہیں میں سر پہ چڑھ گیا ہوا. جی نظم ذرا سنو. یہ فخر سے ایک راز ہم بھی فاش کرتے ہیں، کبھی ہم منہ بھی دھوتے تھے مگر اب واش کرتے. ہائے ہائے، ستاتی تھی کبھی یادیں مگر اب مس ہی کرتے ہیں. تھا بچوں کے لیے بوسا مگر اب کس ہی کرتے ہیں. چہل قدمی بھی کرتے تھے اور اب واک کرتے ہیں. کبھی کرتے تھے ہم باتیں مگر اب ٹاک کرتے ہیں. کبھی جو تھا غسل خانہ بنا وہ باتھ روم آخر. بڑا جو ایک اور درجہ بنا وہ واش روم آخر. کبھی تو درد ہوتا تھا مگر اب پین ہوتا ہے. پڑھائی کی جگہ پر اب تو نالج گین ہوتا ہے. دیکھو نا یار، پڑھائی کتنا پیارا لفظ ہے، نالج گین کر رہا. اور وہ بھی جنید سلیم سے. واہ واہ واہ، اسی لیے اس کا نام کا بھی تو بیڑا گرک ہو گیا نا، نالج. اور کیسے بیوقوف لوگ ہیں، لکھتے نالج ہیں اور پڑھتے نالج ہیں. بھائی اگر لفظ شروع ہی این سے ہونا ہے تو کے کو ساتھ پیرے پہ کھڑا کیا ہوا تم. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہسبینڈ ڈاک میں سب سے پہلی میل آج میں اوکاڑا سے شامل کرنے لگی ہوں، اجازت ہے؟ اوکاڑے بھی شامل کر لو، اوکاڑے بھی میرے بھرا ہی رائے دینے. اچھا جی، حافظ اقبال لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام حافظ صاحب. عزیزی صاحب، ایسی کون سی گیم ہے جس میں گجرا والا اور اکاڑے والوں کا مقابلہ ہو تو آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ گجرا والا ہی جیتے گا؟ ہڈی میں سے میکھ نکالنا. یہ غصے سے بولنا. یہی حافظ صاحب سوچ رہے ہیں تم کو کھانے پینے کا. یہ تم سے سننا چاہ رہے. گجرا والا واحد شہر ہے جو لوگ ہڈی کو منہ لگا کے جب سانس کھینچتے ہیں تو ہڈی کی جان کھینچ لیتے ہیں. ہڈی آگے سے گانا گاتی ہے، جان کڈ لیا بئی مانا وے اندر السا کھچ کے. اچھا جی، مصور حسین میاں چنو سے لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام جناب. عزیزی انکل، ایک بات تو بتائیے، کیا آپ کی عقل داڑھ آ گئی ہے یا نہیں؟ جنید انکل، عزیزی انکل کے اس جواب سے نہ صرف ان کی عمر کنفرم ہو جائے گی بلکہ عقل کا بھی اندازہ ہو جائے گا. عقل داڑھ آتی نہیں ہے، عقل داڑھ نکلتی ہے. اس کی عقل داڑھ نکل گئی ہوئی ہے. نکل گئی ہوئی ہے؟ کیا مطلب؟ داڑھ وہیں پہ عقل نکل گئی ہے. یار بجائے اس کے کہ اس طرح کے بچوں کو تم سمجھاؤ کہ بیٹے ایسی باتیں نہیں کرتے. یہ ایک دانشور آدمی ہے، آپ ان کی عقل کی داڑھ پہ ڈسکس کر رہے ہیں. اور یہ پہ PhD کریں آپ، اس کی عقل کی داڑھ پہ بحث مباحثہ لے کے بیٹھے ہوئے. یار تم سے اٹکیلیاں کرتے ہیں.
حد ہو گئی بیٹے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو عقل داڑ ہوتی ہے نا، یہ نکلے نہ نکلے عقل آ جاتی ہے. ہمیں عقل کی داڑ کا بہانا لگا کے گھر میں ہمیں بیوقوف بن کے نہ پھر عقل کیا کرو. اب تم بڑے ہو گئے ہو، پڑھو لکھو، جہیل بنو اور ایک دن عجیب بن کے دکھاؤ اپنے گھر. بالکل جی. اچھا، چکوال سے زوار ملک لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال. وعلیکم السلام جی. جنید بھائی، جب آپ عزیزی بھائی کو کسی بھی بات پہ لاجواب کر دیتے ہیں تو عزیزی بھائی کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے. ان کی شکل اس چھوٹے سے بچے جیسی ہو جاتی ہے جو چھٹیوں کے بعد بھی ہوم ورک نہیں کرتا. چھوٹا بچہ بننے کے شوق میں لاجواب ہوتا ہے یہ صرف. ہاں، پھر سے چوسنی بھی دوں. اگر عمر چھوٹی ہو تو اس طرح کے ایکسپریشن بڑے نیچرل ایکسپریشن دیا کرو نا یار. تمہارا تو جی چاہتا ہے کہ میں فوری طور پہ یہ کرنا شروع کر دوں، پھر تم بڑے خوش ہو گئے ہے نا. سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کھانسی آ نہیں سکتی کبھی بچوں کے جھولوں سے. اچھا جی. سید عرفان بخاری کراچی سے لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال جی. وعلیکم السلام بخاری صاحب. عزیز صاحب، میں نے جنید بھائی سے ایس ایم ایس پہ پوچھا تھا کہ جب آپ کے پروگرام میں کوئی گیسٹ آتا ہے تو آپ عزیزی صاحب کو باہر کیوں بھیج دیتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کیونکہ مہمانوں کی چائے اور بسکٹس یہ کھا جاتا ہے. نہیں، یہ بات نہیں ہوتی. جب کوئی گھر میں مہمان آتا ہے تو ظاہر ہے جو عمر میں سب سے چھوٹا بیٹھا ہوتا ہے اسی کہتے ہیں نا کہ جا پتر پاج کے بوتل شوتل لے آیا. تو بوتل وہ چونکہ ٹھنڈی ہوتی ہے پھر یہ باہر بیٹھ کے خود ہی پینا شروع ہو جاتا ہے. چونکہ یہ ہے تو پیٹو بچہ ہی نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مذاق کر رہا تھا، جنید بھائی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. استغفر اللہ. کچھ شیطان کا ذکر ہو رہا ہے. بھائی تم تو غصہ کر جاتے ہو. محبت کا ذکر ہوا ہے تو وہ بھی سمجھدار لوگ ہیں. عشق مشک کھانگتے کھرکیے چھپائے چھپتے نہیں. کیا کیا؟ عشق مشک کھانگتے کھرک. اور تمہارے منہ سے محبت جب چمکتی ہے یہ کے لیے تو وہ فیل کر جاتے. اچھا جی، اگلی میل سن لیں. حاصل پور سے سمرین فاطمہ لکھتی ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام بیٹے. عزیز انکل، آپ کے لیے سوال ہے، وہ کون سی زبان ہے جو ہر ملک میں بولی جاتی ہے؟ اور مجھے یقین ہے کہ اس سادے سوال پر عزیزی انکل سوچ میں پڑ جائیں گے. بیٹے اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ محبت کی زبان. دوسرا اس کا جواب ہے اشاروں کی زبان. جب ڈیف بچے بولتے ہیں نا اشاروں کے ساتھ، وہ والی زبان پوری دنیا میں. سیدھا جواب دو، بیوی کی زبان. وہ پوری دنیا میں سمجھی جاتی ہے اور فوراً سمجھی جاتی ہے. یہ تو 100% ٹھیک کوشچن ہے. فریج جن کو دے دے. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقت تھا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک ڈور کیا پھری میری رگے شاہ پہ. واہ. ایک ڈور کیا پھری. بھائی آپ کی تو پھر گئی، اب ہمیں نہ پھیر دیجیے. ناظرین، عہد حاضر کی شاعری پر بات کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں معروف شاعر جیم سین دھڑکن. ہمارے آنے پہ کھڑاک بڑے ہوں گے، مزے تو میا اب آئیں گے، مزے تو میا، مزے تو میا اب آئیں گے. واہ واہ. آداب آداب آداب. آئیے پہلے بھائی 2.5 کلو پکوڑے کھا جاتے ہو، یہاں کیوں ضد کر رہے ہیں؟ پہلے آپ. چلو ٹھیک ہے. آداب. تسلیمات. آداب. تسلیمات. آداب. تسلیمات. آداب. تسلیمات. تسلیمات. آداب. 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 بھائی اصل مالک یہ ہے. آداب. محترمہ ہماری طرح مہمان ہیں. بہت خوشی ہوئی جنید. ذرا پلیز طریقے سے بیٹھیے. بھائی انٹرویو کرنا ہے، فاتحہ نہیں پڑھنی. پاؤں نیچے کر لیجیے. بہت ہی اچھے ہمارے دوست ہیں عشرت زخمی صاحب. یہ بھی شاعری کرتے ہیں؟ جی ہاں، شاعری بھی کرتے ہیں اور عمارتوں کو رنگ و روغن بھی کرتے ہیں. اچھا. اور رنگ کرنا ہمارا شوق ہے اور جو روزگار ہے وہ ہماری شاعری ہے. ہائے
صرف نام کے ہی زخمی نہیں، دل کے بھی زخمی ہیں، طنز فرما رہے ہیں، حالانکہ جسے شوق کہہ رہے ہیں بچے وہیں سے پل رہے ہیں، اور جس کو روزگار بنائے بیٹھے ہیں وہاں سے کبھی روزی نہیں ملی، الٹا انڈے اور ٹماٹر ہی ملے۔ دھڑکن بھائی، اگر لوگ ہمیں ٹماٹر اور انڈے دور سے اگر نہ ماریں، ہمارے ہاتھوں میں اگر تھما دیں تو ان کی بھی دل کی تسکین ہو جائے اور ہمارے بچوں کی روزی روٹی بھی چل جائے۔ لیکن اگر پسے ہوئے ٹماٹر اور ٹوٹے ہوئے انڈے اٹھاتے ہوئے زخمی اچھا تو نہیں لگے گا نا؟ ٹوٹے ہوئے انڈے اٹھانے میں کیا حرج ہے اگر گلی سے صدقے کی سری اٹھا لیتے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، ایک دفعہ قبلہ زخمی کے ہاں کھانا کھا رہے تھے تو خود ہی منہ سے نکل گیا کہ دیکھو کتنی لذیذ سری ہے، کوئی کم وقت گلی میں پھینک گیا۔ اچھا درکے صاحب، آپ نے بتایا نہیں آپ کے دوست ہیں؟ جی ہاں، بڑے گہرے دوست ہیں ہمارے، اچھا، اکٹھے ساری زندگی گزاری ہے، روزانہ شام کو ٹی ہاؤس میں بیٹھتے ہیں اکٹھے۔ اچھا، آج بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا میں جنید میاں کے پروگرام میں جا رہا ہوں، تو فرمانے لگے کہ چلو میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اچھا، ہاں، میں نے کہا کہ کوئی موٹر لے لی ہے؟ کہتے ہیں نہیں، پیدل ہی ڈراپ کروں گا۔ تو یہاں تک جب آ گئے ہمارے ساتھ تو میں نے عرض کیا کہ قبلہ اندر بھی آ جائیے، یوں تو نہ کیجئے کہ اتنا بڑا شاعر اور دروازے سے پلٹ جائے۔ بڑے شاعر ہے، بہت بڑے قد کے چھوٹے ہیں ویسے تو شاعر بہت بڑے، یقین کیجیے گا۔ عشرت زخمی میرا نام ہے، حیدرآباد کا میں رہنے والا ہوں، پیشہ میرا شاعری ہے۔ اچھا، زخمی تخلص کرتے ہیں؟ جی ہاں، بس تخلص کیا ہے، 10-15 سال پہلے بھانجے کی موٹر سائیکل لے کے کہیں کام نکلے ہیں، شارک پہ ڈور پھر گئے۔ جی ہاں، اگر ہسپتال کے سامنے یہ واقعہ نہ رونما ہوا ہوتا تو آج ہم ان کی قبر پہ حاضری دے رہے ہوتے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی تو زخمی تخلص کر لیا۔ اس کے بعد پھر شاعری میں ایک ایسا ترنم آیا کہ وہ کہتے ہیں ایک ڈور کیا پھری میری رگے شاہ پہ، واہ، ایک ڈور کیا پھری، بھائی آپ کی تو پھر گئی، اب ہمیں نہ پھیر دیجیے گا۔ ایک ڈور کیا پھری میری رگے شاہ پہ، ایک چیخ نے سکوت توڑا سارے ماحول کا۔ واہ واہ، اچھا، یہ شعر ہے؟ جی ہاں، نثر نہ سمجھ بیٹھیے گا، یہ زخمی کے ساتھ یہ المیہ ہے۔ کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی نثر کہی یا شعر؟ کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان سے کوئی اگر نثر مانگے تو شعر بھی چلا دیتے ہیں، کیونکہ ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں۔ اے دھڑکن، ہم تیرے دل دھڑکنے کی دعا مانگتے ہیں اور تم ہمارے دھڑکتے دل کو زخمی کرتے ہو، ارے ہمارے شعر کا مذاق اڑاتے ہو۔ اے شاعر لاہوتی، اس شعر سے موت اچھی، جن شعر سے آتی ہو کچھ داد میں کوتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہیں گے، کیا کہیں گے، اچھا ہے دھڑکن صاحب، بہت اچھا ہے۔ آدھاورس ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ یہ ہم گھر سے سوچ کے نہیں آئے، ابھی ابھی آمد ہوئی ہے۔ اچھا، بالکل تازہ کلام۔ جی ہاں، تازہ کلام ہے۔ اچھا دھڑکن صاحب، اگر آپ کے پاس کوئی اور تازہ کلام ہے تو وہ بھی سنائے۔ بھائی بالکل تازہ تو نہیں ہے، صبح بنایا تھا، اچھا، اب تک تو تھوڑا باسی ہو گیا ہو۔ آپ اگر حکم کریں تو ہم آپ کو تازہ کلام سنائی دیتے ہیں۔ جی سنائیے، ضرور سنائیے۔ اور پنجابی میں وارد ہوا ہے۔ واہ واہ، ٹانگے دیاں گدیاں نے، واہ، منہ سے نکلتے ہی باسی ہو گیا۔ جی جی، ٹانگے دیاں گدیاں نے چنڈا مار کے پوچھ دیو کتھاں کتھاں لگیاں نے۔ واہ 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 واہ، یہ بھی شعر تھا۔ بھائی جنید میاں، ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ فی الوقت تو یہ آپ کا ثواب دیدی اختیار ہے کہ ان کے منہ سے جو بھی نکلے آپ فیصلہ کریں کہ یہ نثر ہے یا شاعری۔ اچھا، ویسے تو ان کا فیصلہ اگلے جہان میں دوزخ کے فرشتے ہی کریں گے۔ اچھا زخمی صاحب، یہ بتائیے آپ نے شاعری کب سے شروع کی، کب سے شوق پیدا ہوا شاعری کا؟ اصل میں 1962 میں ہم نے لائسنس بنوایا تھا۔ قبلہ، وہ ڈرائیونگ کا نہیں پوچھ رہے، شاعری کا پوچھ رہے ہیں، اور یہ گاڑی کا رخ اس طرف کر لیجئے، وہاں چالان بھی ہو جاتا ہے۔
ادھر کا موسم ذرا خشک ہے. تو ادھر کون سی بوندا باندی ہو رہی ہے؟ قبلہ 2 شعر بالکل تازہ آمد ہوئی ہے. آپ کہیے ہم نے کون سے آپ کے منہ پہ ٹیپ لگائی ہوئی ہے؟ اور صرف آپ کے لیے ہی ہے. یہ لڑکی ذرا ہاتھ چھٹ ہے زخمی، یہاں سے پڑ سکتی تمہیں کٹ ہے زخمی. میں نے بچایا ہے تمہیں کھجل خاری سے، اسی خوشی میں ہاتھ سٹ ہے زخمی. واہ 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 واہ، کیا انتہائی شعر کہا ہے، کیا کہیں گے، اچھا ہے. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ادھر ادھر کی میں کوئی ہانکتا نہیں، سردی جتنی مرضی ہو میں کانپتا نہیں. واہ، ریچھ کے بچے ہیں. محترمہ آپ کو شاعری سے کوئی شغف نہیں ہے؟ بھائی قبلہ جن کو ہے ان کی طرف آپ دیوان کیے بیٹھے. جنید میاں آپ کا کلام سننے کے لیے بےتاب ہیں. تو سنائیے نا آپ اپنا کلام. تو پھر آپ تو یہ بد کلامی بند کیجیے پلیز. ورنہ ہم آپ کو محترمہ کے بھائیوں کی تعداد اور ان کا مزاج بتائے دیں گے. اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن، ہمارا آبائی شہر ہے پاک پتن پاک پتن پاک پتن. اچھا، آپ پاک پتن کے رہنے والے؟ جی ہاں، ان کے آباء و اجداد بھی وہیں کے رہنے والے تھے. اچھا. ان کے والد گرامی وہ شخص ہیں جنہوں نے پاک پتن میں گراٹو جلیبی متعارف کروائی. اچھا، دکان تھی ان کی؟ نہیں، دکان سے خرید کے بسوں میں بیچتے تھے. والد محترم نے یہ روزگار بھی بعد میں اپنایا تھا، اس سے پہلے وہ گیسی غبارے بیچا کرتے تھے. بس ایک دن بدقسمتی سے سلنڈر پھٹا اور والد صاحب کا بازو کٹ گیا، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری، ایک ہی بازو کو وسیلہ روزگار بنایا. گراٹو جلیبی گراٹو جلیبی گراٹو جلیبی گراٹو جلیبی. کھائیں گی آپ؟ بھائی وہ ڈائٹ پہ ہیں. ان کا مینیو آپ کے پاس ہے. دھڑکن صاحب آپ کے دوست عجیب سی باتیں کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. بس قبلہ انتہائی آلودہ ذہن کے مالک. ایک دفعہ اپنی بیگم سے کچھ اس طرح گویا ہوئے کہ محترمہ آپ کی سہیلیاں ہمارے گھر نہیں آتی. وہ بیچاری ان کی حرکتوں سے جلی بنی کہنے لگی. ساری ایک ایک دفعہ آ چکی ہیں، اب آپ گھر سے باہر جاتے نہیں اور وہ گھر میں آتی نہیں. دھڑکن، تم حد سے گزر رہے ہو. ہم آپ کا کلام سننے کے لیے تڑپ رہے ہیں، آپ بھی تو ادھر ادھر کی آنکھتے جا رہے ہیں. ادھر ادھر کی میں کوئی ہانکتا نہیں، سردی جتنی مرضی ہو میں کانپتا نہیں. واہ، ریچھ کے بچے ہیں. زخمی تیرے زخم کو سیتا نہیں ہے کوئی، واہ، شربت لگا کے بیٹھا ہوں پیتا نہیں ہے کوئی. واہ، ریڑی پہ مکھیاں ہی بہت ہوتی ہیں. کچھ تھوڑا جالی والی کا بندوبست کیجیے. ویسے بھی میرا خیال ہے ستوؤں کو شربت کہنا مناسب نہیں. ارے دھڑکن، ذرا مصرے پہ توجہ تو دیجیے گا. جی فرمائیے. زخمی تیرے زخم کو سیتا نہیں ہے کوئی، شربت لگا کے بیٹھا ہوں پیتا نہیں ہے کوئی. ہو بھونکنا جو عادت تو مقدروں میں پتھر. میرا خیال ہے کہ اس نظم کو بڑھانا چاہیے. چینل کی گاڑیاں ادھر سے نہیں گزرتی. کیا کہنے؟ ہو بھونکنا جو عادت تو مقدروں میں پتھر. سائیکل کے پیچھے بھاگے جو چیتا نہیں ہے کوئی. کیا کہیں گے؟ ارے کیا کہیں گے؟ ایک مشاعرے میں تو موصوف پنکھے پہ چڑھ گئے. چھوٹے قد کا خوب فائدہ ہوتا ہے. دھڑکن صاحب کو تھوڑی سی سنجیدہ گفتگو بھی کر لینا. پوچھنا میں یہ چاہ رہا تھا آپ سے کہ شاعری اب پہلے والی نہیں رہی، مطلب موضوعات میں بھی وہ تنوع نہیں رہا.
اصل میں بات کچھ یوں ہے جنید میاں، اگر کہنے والے وہ نہیں رہے تو سننے والے بھی وہ نہیں رہے۔ کیا کہنے؟ گرو گے نہیں اس دفعہ؟ ارے آپ اچھا کہیں گے تو اچھا سننے والے خود ہی سامنے آ جائیں گے۔ ارے واہ کیا کہیں گے، واہ ہو گئی آمنے سامنے۔ ارے بدبخت، وہ میری مخالفت میں بات کر رہی ہیں، میری بات پہ بھی واہ واہ اور ان کی بات پہ بھی واہ واہ۔ بھائی دھڑکن، تمہارے ساتھ تو روزانہ ہی خجل خواری ہوتی ہے، ان سے تو آمنا سامنا پہلی بار ہوا ہے۔ تو کیا آج شام فوت ہو جانا ہے؟ آتے جاتے رہیں گے، ذرا حوصلے میں رہو۔ ایسے مجھے نہیں لگتا کہ ہم ان کو دوبارہ بلائیں گے۔ اچھے رہے، موصوف کی حرکتوں کی وجہ سے ان کے ذاتی گھر میں بھی ان کا داخلہ 3-4 مرتبہ ممنوع پا چکا ہے۔ بس کیا بتائیں آپ کو، ساز صاحبہ گاؤں سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ اچھا، دروازہ کھول کے کہنے لگے، ماں جی ہم ساری خیرات رمضان میں کر دیتے ہیں، بس اس کے بعد الٹے سر کے بل نیچے گرے ہیں، اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ جب ہوش آیا تو گھر کے باہر والی جھاڑی میں پڑے ہوئے تھے اور پاس چند جانور کھڑے سوچ رہے تھے کہ اسے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ نہیں تو ان کی ساس نے اتنا غصہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس نے سوچا کم وقت خرچہ گھر کا ہر مہینے میں بیچتی ہوں، تو انہیں خیرات کہاں سے دے دی؟ اب کچھ رہ گیا تو وہ بھی بتا دے۔ چلیں وہ بھی بتا دیتا ہوں، رہنے دے۔ اچھا دھڑکن صاحب، آپ تشریف لائے، کوئی تازہ کلام تو عنایت کریں۔ جی تازہ کلام پیش خدمت ہے۔ عرض کیا ہے، مار پڑتی گئی مجھے جوں جوں، نیل پڑتے گئے وہی تو کیا خوبصورت بات کی، واہ رے واہ۔ مار پڑتی گئی مجھے جوں جوں، نیل پڑتے گئے وہیں تو اس کے بیرنگ نہیں اڑے تو پھر چھت کے پنکھے میں کیوں ہوئی کوں اچھا ہے، چھت کے پنکھے میں کیوں ہوئی کوں چوزے ڈکی میں ہیں بھرے تم نے، یا کہ ٹائروں نے ہے کیا چوں چوں۔ اچھا ہے، آؤ کچھ دیر لڑ ہی لیں دونوں، ہاتھ پر ہاتھ مار کے یوں یوں۔ خوبصورت، گر جا گر جا گر جا، چوٹ لگتی ہے۔ ناظرین یہ سب کچھ تھا حسب حال، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، خوش رہیں خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔